سانحہ بلوچستان میں شہادت پانے والے حوالدار عبدالغفور کے گھر میں اس ٹائم میں موجود ہوں۔ میرے پاپا ابھی تک نہیں پہنچے، میرے پاپا نہیں پہنچے ابھی تک۔ کہ دہشت گردوں نے جب ہمیں روکا ہے تو اتنی بے دردی سے میرے خاوند کو اور باقیوں کو، پنجابیوں کو صرف ٹارگٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ایئر یعنی 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ۔ آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اسے بولا نہیں جا رہا۔ جو سپورٹس ہیں ان میں پروٹوکول دے رہی ہیں لوگوں کو، تو جو ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، کم از کم ان کی فیملی کو تو دلاسا دینا چاہیے نا، ایک بار ان سے آ کے مل لینا ہی بڑی بات ہے۔ سانحہ بلوچستان میں شہادت پانے والے حوالدار عبدالغفور کے گھر میں اس ٹائم میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ان کے بڑے بھائی موجود ہیں۔ ابھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کیا سین تھا؟ جی، ان کے بچوں نے، ان کی مسز نے بتایا نا سارا واقعہ، کہ ان کے بچے، وہ اس کی ڈیوٹی تھی کوئٹہ میں، تو اس کی جو وائف ہے اپنے بچوں کو لے کے ٹیسٹ کروانے کے لیے گئی تھی، اس کا بچہ بیمار تھا۔ اچھا، بچہ اس کا بیمار تھا اور میڈیسن لینے کے لیے وہاں پہ گئے، چیک اپ کے لیے گئی تھی، وہاں پہ کچھ رپورٹس کروانی تھی، اس کو مرگی کا مسئلہ آ رہا تھا۔ تو جب انہوں نے رپورٹس وغیرہ کروا لی ہیں تو واپس آ رہے تھے وہاں سے، تو راستے میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو ان کی مسز یہ بتا رہی تھی کہ دہشت گردوں نے جب ہمیں روکا ہے تو اتنی بے دردی سے پکار کے ہمارے سامنے میرے خاوند کو اور باقیوں کو، پنجابیوں کو صرف ٹارگٹ کیا ہے۔ تو میرے سامنے جب نیچے اتار کے لے کے گئے ہیں تو وہ معاملہ تھا، اب وہ جانے نا جس کے سامنے یہ وقوع ہوا ہے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے اتار کے، اب جب گاڑی اب آگے تھوڑا سا چلتی ہے، انہیں مسجد میں ایک بنا دیتے ہیں وہ لوگ کہ مسجد میں یہاں چھپ جاؤ۔ وہ جو ڈرائیور تھا نا، اس نے یہ ایسا کیا کہ مسجد میں چھپ جائیں آپ۔ جو ہی یہ مسجد میں بیٹھی ہیں تو اس نے پیچھے سے برسٹس کی آواز سنی، برسٹ انہوں نے مارے نا سب کو۔ اس کے پاس فوجی حوالدار صاحب کا فون تھا، فون سے اس نے پیچھے اپنی جو یونٹ تھی وہاں پہ کال کی کہ ہمیں یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ تو وہ بچی کہہ رہی تھے ہم نے گولیوں کی آوازیں سنی ہیں پیچھے، پھر انہوں نے کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگائی ہے، ہم نے وہ آگ کے شعلے بھی نکلتے دیکھے ہیں۔ اور وہ بچے ابھی تک ہراساں ہیں، پریشان ہیں کہ جن کے سامنے یہ سارا سانحہ ہوا ہو۔ آپ مجھے اس میری بہن کی حالت بتائیں جس نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب وہ تو شروع میں تو اس نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، اب اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اب 2-3 دن تو ہو گئے ہوئے ہیں، 25 اور 26 کی درمیانی رات کا یہ وقوع ہے۔ اب اس کی یہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکے، بخار میں ہے، وہ ہراس ہے، بچے اس کے بخار میں ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ بڑا بیٹا ہے، تقریباً 10 سال اس کی عمر ہے، وہ اس کو بخار اتنا ہوا، ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے۔ شہید کے بچے کتنے؟ شہید کے 5 بچے ہیں۔ ایک بڑا بیٹا ہے، اس نے ابھی میٹرک کلیئر کیا حال ہی میں، 4 بچے چھوٹے ہیں، 2 جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، دوسری کلاس میں ہیں، اور 2 بالکل چھوٹے بچے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے، کیا حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملا ہو؟ نہیں، پاک آرمی والے جو ہیں انہوں نے وہ جو ڈیوٹی تھی ان کی، انہوں نے کی ہے ڈیوٹی، ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی ہمارے پاس کوئی نمائندہ آیا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی کسی نے دلاسا آ کے دیا ہے کہ تمہارے بھائی نے جو ملک و قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں۔ بس اتنا ہی دلاسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج تک کوئی حکومتی نہ کوئی کال رسیو ہوئی ہے، نہ کوئی نمائندہ آ کے ملا ہے، نہ کسی نے کوئی آگے کوئی بات ایسی۔ تو آپ کو حکومت سے کیا امیدیں ہیں، مجھے بتائیے گا۔ بس امیدیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب جہاں حکومت باقی یعنی اپنی جو سپورٹس ہیں ان میں پروٹوکول دے رہی ہیں لوگوں کو، تو جو ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، کم از کم ان کی فیملی کو تو دلاسا دینا چاہیے نا، ایک بار ان سے آ کے مل لینا ہی بڑی بات ہے۔ ناظرین، یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یار، اگر ارشد ندیم نے اگر میڈل جیتا ہے تو یار جو آپ کے ملک کو بچا رہے ہیں، آپ کی نظروں میں، حکومت کی نظروں میں ایک میڈل کی ویلیو ہے، انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے گھر آئیں، ان کو دلاسا دیں، اس کے بچوں کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں؟ ارشد ندیم کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، اس شہید کے بچوں پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا؟ اچھا مجھے بتائیں کتنی انہوں نے یہ سروس اپنی کمپلیٹ کر لی؟ 22 سال ہو گئے تھے، اور نیکسٹ ایئر یعنی 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سب واقعہ سن رہے ہیں
ٹھیک ہے، تو ہماری روح کانپ رہی ہے۔ اس بہن، اس بیٹی کی کیا کنڈیشن ہوگی جس نے اپنے سر کے تاج کو تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان دو بچوں کا آپ اندازہ لگائیں، ان دو معصوم بچوں کا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ میں حکومت سے پھر بھی گزارش کروں گا، کم سے کم آپ اپنی نظر میں ایسے گھروں کا بھی خیال رکھیں، ایسے شہداء کا بھی خیال رکھیں جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی ملاقات اس بہن سے بھی کرا سکیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور ہم دوسری کوشش یہ بھی کریں گے کہ ہم کم سے کم آپ کو شہید کے بچوں سے ملا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وہ بچے دکھا سکیں کہ اس ٹائم ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وقار احمد۔ کون سی کلاس میں؟ 10th کلاس۔ کیا ہوا ہے آپ کے بابا کے ساتھ؟ سارا واقعہ آپ کو تو پتا ہوگا، کیا سین ہوا ہے سر؟ میرا چھوٹا بھائی بہت بیمار تھا، کچھ میڈیسن لینی تھی اور کچھ رپورٹ کرانی تھی، وہ ادھر گئے ہوئے تھے کوئٹہ، ادھر سے واپسی آ رہے تھے اور راستے پر کچھ لٹیروں نے حملہ کیا اور گاڑی کو روکا اور پاپا کو نیچے اتارا اور ڈرائیور نے گاڑی بھگوا لی وہاں سے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شہید کا بڑا بیٹا موجود تھا، ٹھیک ہے، آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ بولا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ان کی یہ حالات ہے جو میری بہنہ نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا ہے، اور دو وہ بچے چھوٹے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ شہید ہوتے دیکھا ہے، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ تو میں اینڈ پہ ایک ہی حکومت سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آ کر ان یتیم بچوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔